پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ کی طرف سفر کر رہا ہو تو اس میں وہ مسجد نبوی کی نیت کرے یا جو ہے روضہ مبارک کی نیت کرے، ان دونوں میں سے افضل کون سا طریقہ آئے گا؟ یہ تھا پہلا اور دوسرا سوال پوچھا گیا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سوال کو جواب بعد میں دیں گے ہم اس سوال کا، لیکن آپ تمہیدی طور پر پہلے 3 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ ہمارے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے اور ہمارے بارے میں جو بتلایا گیا ہے کہ یہ وہابی ہیں، اور وہابی تو عموماً ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، تو ہم لوگ تو تقلید کے قائل ہیں الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل کے اندر، اور اصول یعنی عقائد کے اندر ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ سلسلے مشائخ کے، صوفیہ حضرات کے، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور قادری، یہ سلسلے بھی ہمارے اندر چلتے ہیں۔ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے بیعت کرتے ہیں بزرگوں کی۔ ایک بات۔ نمبر 2، ثانیاً دوسری بات سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم بالکل غلطی سے مبرہ ہیں، کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر کسی نے آ کر یہ اعتراض کر دیا کہ ان کے عقائد غلط ہیں یا ان کا کوئی مسئلہ غلط ہے جس پر یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ جو آ کر آپ کو یہ بات کہے کہ ان کے عقائد غلط ہیں، پہلے تو وہ دلیل دے اس بات پر اور صحیح عقیدہ پیش کرے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اپنا صحیح عقیدہ پیش کر دے گا، قرآن اور حدیث سے پیش کر دے گا، تو ہمارے لیے جو ہے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ہم فوراً قبول کر لیں گے۔ ہمارے لیے جو ہے یہ چیز مانے نہیں ہوگی حیا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، کیسے ہم رجوع کریں گے، ایسی کوئی بات کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ائمہ کو دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ ان کے اقوال دیکھ لیں، ایک ان کا قول جدید ہوتا ہے، ایک ان کا قول قدیم ہوتا ہے، تو وہ ان سے جو ہے رجوع کرنا ثابت ہے، ہمارے ائمہ سے رجوع کرنا ثابت ہے، تو یہ رجوع کرنا کوئی عیب کی بات۔ تو اگر ہماری غلطی ہوگی تو ہم اس میں کیا کر لیں گے؟ رجوع کر لیں گے، اور پھر اس آدمی کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، زبان کے ذریعے سے بھی اور افعال کے ذریعے سے بھی اس کی تعظیم کریں گے کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں صحیح رہنمائی کی ہے، ہم غلطی پر تھے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے دوسری بات کا خلاصہ۔ اب دیکھ لیں آپ اس کو۔ ثم ثانیاً، پھر دوسری بات، انا لا نتکلم بکلام، ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے، ولا نقول قولا، اور نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں دین کے اندر، الا وعلیہ عندنا دلیل من الکتاب او سنت، کہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو قرآن اور حدیث اور اجماع امت میں سے، او قول من ائمۃ المذہب، یا ائمہ مذہب میں سے کسی امام کا ہمارے پاس قول نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ ومع ذلک، اور ساتھ میں یہ بھی بات سمجھ لیں، لا ندعی انا، اور ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مبرؤون من الخطأ والنسیان، کہ ہم بری ہیں ہر قسم کی غلطی اور بھول سے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، فی ذلت القلم، قلم کی یعنی بہکنے سے، وذلت اللسان، زبان کی پھسلنے سے، فإن ظہر لنا، اگر ظاہر ہو جائے ہمارے لیے کہ انا اخطأنا فی قولی، کہ ہم نے غلطی کی ہے کسی قول میں، سواء کان من الاصول او الفروع، چاہے وہ عقائد میں سے مسئلہ ہو یا فروعات میں سے مسئلہ ہو، ما یمنعنا الحیاء، ہمیں کوئی حیا مانے نہیں رہے گی رجوع کرنے سے اس سے، ونعلم بالرجوع، اور ہم اعلانیتاً رجوع کریں گے، کیف لا، کیسے رجوع نہیں کریں گے، وقد رجع ائمتنا، حالانکہ ہمارے ائمہ نے رجوع کیا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، فی کثیر من اقوالہم، اپنے بہت سارے اقوال میں، حتیٰ یہاں تک کہ ان امام الحرم اللہ تعالی المحترم امامنا الشافعی، کہ ہمارے محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لم یبقی مسئلۃ نہیں ہے کوئی، لم یبقی، آپ کے پاس کیا بھائی؟ ہاں، لم یبقی مسئلۃ،
اچھا، کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں ہے کہ الاول ہو فیہا، کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اچھا یہ یوں ہونا چاہیے، لم یبقی مسئلۃ الا ولہ فیہا قول جدید وقدیم، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے اندر ایک قول جدید ہے اور ایک قول قدیم ہے۔ والصحابۃ رضی اللہ عنہم رجعوا فی مسائل الی اقوال بعضهم کما لا یخفی علی متبع الحدیث، اور صحابہ نے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا ہے اپنے اقوال کے اندر، اور یہ ائمہ یعنی جو حدیث کی تخریج کرنے والے حضرات ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے، آپ کو مل جائے گا۔ فلو ادعا احد من العلماء انا غلطنا فی حکم، اگر کوئی دعویٰ کر دے ہمارے علماء میں سے کہ ہم نے غلطی کی ہے کسی حکم کے اندر، اگر کوئی آدمی آ کر دعویٰ کر دے کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے غلطی کی ہے، فإن کان من الاعتقادیات، اگر وہ مسئلہ ہے عقیدے میں سے کہ ہم نے عقیدے کے اندر غلطی کی ہے، فعلیہ، اب دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے ان یثبت بالنص، کہ وہ ثابت کرے نص کے ذریعے سے، ائمۃ الکلام، اور ائمہ کے کلام سے، کہ دیکھو مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، اور ائمہ کلام یعنی ائمہ کلام کا مطلب علم العقائد کے اندر جو حضرات امام ہیں ان کی دیکھو یہ بات ہے، سمجھ رہے بات کو؟ میں آگے چل کے ایک بات بتاؤں گا آپ لوگوں کو، دیکھو اصطلاحات جو ہوتی ہیں وہ اسی فن کی معتبر ہوتی ہیں، دوسرے فن کی اصطلاحات کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کو کہا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھئی کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ حفظ والی کلاس میں آ کر اس نے پوچھا کلمہ، تو حفظ والا فوراً کیا کہہ دے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک عامی آدمی سے پوچھ لو کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف کو کلمہ کہے گا؟ نہیں۔ یا جو ہے کسی اور چیز کو، ایمان مفصل کو کہہ دے یہ کلمہ ہے، ایمان مجمل کو بیان کر کے کہے یہ کلمہ ہے، نہیں کہے گا۔ کلمہ وہ اسی کو کہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک عامی آدمی بھی یا حفظ کی کلاس کا بچہ وہ اس کو بیان کرے گا۔ اگر کوئی آدمی منطقی کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر کہے کہ بھئی کلمہ کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کلمہ ایک جملہ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا مثال کیا ہے؟ دیکھو علم کلام کے اندر مثال بیان کی ہے انہوں نے، جیسے گدھا، جیسے گدھا۔ اب دیکھو علم کلام والوں کے نزدیک گدھا کلمہ ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی کر دی ہے علم منطق کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، اس کی مثال بیان کر دی جیسے گدھا۔ اب گدھے کو انہوں نے کلمہ کہہ دیا، تو بتاؤ یہ توہین کا اس کو پر جو ہے فتویٰ لگایا جائے گا کہ اس نے کلمے کی توہین کر دی، اس نے کلمے کو گدھا کہہ دیا؟ نہیں لگائی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے حضرت نے دیکھو اشارہ کر دیا ایک بات کی طرف کہ اگر کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس کو پر لازم ہے نص کے ذریعے سے ثابت کرے، اور ائمہ کلام یعنی علم جو اعتقاد والے ہیں، علم کلام والے ہیں، جو عقائد پر گفتگو کرتے ہیں، ان سے ہمیں یہ بات ثابت کرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں ہے کہ بات چل رہی ہے عقیدے کی اور وہ لے کر کیا آ رہا ہے؟ بزرگوں کو، تصوف والوں کا قول لے کر آ رہا ہے۔ تصوف والوں کا قول وہاں پر معتبر، کیونکہ بزرگ جو حضرات ہوتے ہیں تصوف کے اندر ان کی اصطلاحات الگ ہوتی ہیں، ان کی اصطلاحات الگ ہوتی ہیں۔ تو دیکھو یہ وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو اس کی وجہ دیکھو، ایک ہے مشکل کشا لفظ ہے، ایک لفظ کیا ہے؟ مشکل کشا۔ مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق الاسباب مدد کرنا، ما فوق الاسباب مدد کرنا، یہ ہے علم کلام کے اندر مشکل کشا، اس کو کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب مدد کرنا۔ اور یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے بھائی؟ اب کوئی کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ بزرگ مشکل کشا ہے، وہ بزرگ مشکل کشا ہے، عامی آدمی اگر کہے گا تو ہم اس کی اس بات کو نہیں لیں گے، ہم یہ کہیں گے یہ بات غلط کر رہا ہے، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اگر داتا کے پاس جاتا، داتا دربار میں جا کر جو ہے اس کو کہتا ہے یہ بابا جی یہ کیا ہے مشکل کشا ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ غلط وہ کر رہا ہے، عقیدہ اس کا غلط ہے گا۔ اور اگر کسی نے علم تصوف کے اندر مشکل کشا کہا ہے، علم تصوف کے اندر، علم کلام کے اندر نہیں، بلکہ کیا ہے بھائی؟
علم تصوف کے اندر مشکل کشا کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو علم تصوف کے اندر مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایسی چیز کا، ایسے مسائل کے اندر ایک ایسا نقطہ بیان کرنا کہ عام لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا. ما فوق الاسباب نہ، بلکہ کس میں؟ ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت. دوسرے لوگ بھی اس تک پہنچ سکتے تھے لیکن نہیں پہنچ پاتے. ایک ایسا مسئلہ بیان کر دیا اس نے، ایک ایسا مسئلہ حل کر دیا کہ جو دوسرے وہاں تک ان کے لیے پہنچنا کیا تھا؟ مشکل تھا. سمجھ رہے بات کو؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض جگہ پر کہا کہ وہ مشکل کشا ہیں، تو بھئی انہوں نے وہ علم تصوف، یعنی بزرگوں نے اگر بات کہی ہے تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے علم تصوف کے اعتبار سے کہا ہے کہ انہوں نے ما تحت الاسباب بعض فیصلے ایسے کیے. قضا کے عہدے پر تھے نا، وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے بڑا جو ہے فیصلہ کرنے والا علی ہے. تو یہ حضرت علی کی صفت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ صفت، اس میں کمال ان کو ملکہ عطا کیا تھا. تو اب اگر کسی علم کلام کے اندر یا کسی بزرگ نے، کسی شیخ نے کہا ہے کہ علی مشکل کشا، تو مطلب کیا نکلے گا کہ مسائل کے اندر ایک ایسا مسئلہ بیان کر دیا کہ عام لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے جلدی. یہ ما تحت الاسباب ہے ساری بات. تو وہ اگر کہتا ہے تو اس کی بات پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم کہیں گے اس کی بات بھی صحیح ہے. اور اگر عامی آدمی آ کر کہتا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے تو اس کی بات نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو معنی بیان کر رہا ہے وہ کون سا معنی بیان کر رہا ہے؟ عقیدے کا. سمجھ گئے بات کو؟ تو اب یہ کوئی آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ مشکل کشا حضرت علی ہے تو تم ہماروں پر اعتراض کرتے ہو. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا کے واسطے اے اللہ میری حاجتیں پوری کر دے. تو حضرت علی کو انہوں نے مشکل کشا کہا ہے، تو حاجی کو صاحب کو کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جملہ خود پہلا والا وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری مشکلیں دور کر دے. کس کی؟ مشکل کشا حضرت علی مشکل کشا کے واسطے. تو مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. اے اللہ تو میری مشکل. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا یعنی ما فوق الاسباب ہوتے تو حضرت حاجی صاحب یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو میری مشکلوں کو دور کر دے، بلکہ حضرت علی کو ہی کہتے ہیں کہ اے علی. یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی مشکل کشا کے واسطے، مطلب وسیلہ بیان کر رہے ہیں. وہ وسیلہ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ جائز ہے. اب ان کو جو مشکل کشا کہا ہے، علی کو مشکل کشا کہا ہے، تو وہ مشکل کشا ما فوق الاسباب کے اعتبار سے نہیں کہا. دلیل کیا؟ اس لیے کہ پہلا والا جملہ ہے کہ اللہ تو میری مشکلیں دور کر دے. یہ جملہ ہے دلیل اس بات پر کہ یہاں پر جو آگے مشکل کشا کا لفظ آ رہا ہے وہ ما فوق الاسباب والے معنی میں، ما تحت الاسباب والے معنی کے اندر ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو حضرت یہاں پر یہ ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ اعتقادیات میں سے ہے فعلیہ، تو اب اس مدعی کو پر لازم ہے کہ ان یثبت بنص، ان یثبت بنص، کہ وہ ثابت کرے اس کو نص کے ذریعے سے، من ائمۃ الکلام، ائمہ کلام میں سے. علم تصوف کی بات وہاں نہیں چلے گی، بزرگوں کی بات وہاں پر نہیں چلے گی، بلکہ کہاں پر؟ وہاں پر ان لوگوں کی بات چلے گی جو عقیدے کے باب میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ یہ ایک چیز اگر ذہن میں بٹھا لو گے، ہمیشہ جو ہے آپ ہر قسم کے اعتراض سے بچے رہو گے. کیسے؟ اور یہ بہت بڑا یعنی وہ ہے آپ کے پاس یعنی اختیار ہوگا. علم غیب کا مسئلہ مثال کے طور پر آ جائے، فقہاء نے لکھا علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا کافر. علم کلام کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا کافر. اب کوئی آدمی آ کر کہے کہ وہ دیکھو فلاں تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی علم غیب جانتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام بھی علم غیب، فلاں بھی علم غیب جانتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھو آپ نے تو کہا تھا علم غیب یہ اللہ رب العزت کی صفت خاص ہے، اور روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کو بھی تھا؟ حضرت خضر کو بھی تھا. دوسری ایک اور تفسیر ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ اس کو تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں مفسرین جو یہ روح المعانی، روح البیان والا جو شخص ہے مولانا کیا نام ہے اسماعیل حقی، یہ کوئی عقیدے کی کتاب نہیں تھی، یہ خود بزرگ تھے، صوفی تھے. صوفی مزاج جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں بیان کر دیتے ہیں. تو انہوں نے لغوی طور پر، لغوی معنی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ علم غیب تھا، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ جی.
تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوگا اصطلاحات جو جس فن کے اندر معتبر ہوتی ہیں وہ وہی معتبر سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں سمجھا گی۔ دیکھو بھائی، اصطلاحات کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فقہ کی کتاب ہے ہماری، ہر فقہ کی کتاب کے اندر ائمہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ لکھی ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ بولو، اعلم، پھر ثم الاقرا، پھر کیا ہو؟ قاری ہو، اچھا پڑھنے والا ہو۔ چلتے 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 ایک وہاں پر بات آتی ہے کہ ہاں، اصغر منہم عضوا ثم الاصغر منہم عضوا، پھر امام وہ ہونا چاہیے جس کا عضو اصغر، جس کا عضو چھوٹا ہو، جس کا عضو چھوٹا ہو۔ غیر مقلد کہتا ہے دیکھو کیسے عجیب بات ہے، یہ لوگ فقہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فقہ ایسی ہے، فقہ ایسی ہے۔ دیکھو تمہارے اندر امامت کی شرائط میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا عضو کیا ہو؟ چھوٹا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ عضو ہم جا کے چیک کریں گے، تو حضرت جو ہے اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ غیر مقلد کی اصل میں عضو کا اطلاق تو جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو پر ہوتا تھا، لیکن اس کی نظر غیر مقلد کی گندی ہے، تو اس کی نظر جا کر ایک ہی جگہ پر ٹکی ہے کہ اس کو عضو لے کے بیٹھا جائے گا۔ بھئی حضرت کہتے تھے کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ تم اس وقت تک بات کو نہیں سمجھو گے جب تمہارے کو اصطلاحات عرب کی معلومات نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا عضو چھوٹا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوں، اس کے کان چھوٹے ہوں، اس کی ناک، اس کے ہاتھ، کیا مطلب؟ چھوٹے ہوں۔ پیمائش کریں گے ہم، جس چھوٹی قد کا ہوگا وہ نا۔ حضرت کہتے تھے دیکھو بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عضو چھوٹے ہوں، مطلب وہ اپنے اعضاء کو کھلا نہ چھوڑ دیتا ہو، بلکہ جو اللہ نے اس پر جو ہے جن چیزوں کو نافذ کیا ہے کہ یہاں تم نے دیکھنا ہے وہیں دیکھنا ہے، اس کے علاوہ۔ عرب کے لوگ جو آدمی زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اپنی زبان کو زیادہ نہیں دیتا، وہ طول نہیں، زیادہ بیان نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، زیادہ استعمال نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں اس کی زبان کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی اصطلاح وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی خاتون کی زبان تیز چلتی ہے، زیادہ چلتی ہے، اس کو بولتے ہیں یہ بہت لمبی زبان ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے۔ یہ اردو کی اصطلاح ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی زبان کو ہم ناپتے ہیں نا، کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زبان دراز بہت ہے، یہ بہت زبان اس کی چلتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو آدمی متقی پرہیزگار ہو، تو یہاں پر جو فقہ کے اندر یہ بات جو لکھی ہوئی ہے ثم الاصغر منہم عضوا، تو اس کا جو محاوری ترجمہ بنے گا وہ یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب کیا مطلب؟ کیسے متقی پرہیزگار؟ اس کا کیسا مطلب نکلا کہ اس کا عضو چھوٹا ہو؟ مطلب یہ ہے کان تو ہیں لیکن وہ ہر بات کو سنتا، گانے نہیں سنتا، غیبت نہیں سنتا، غلط باتیں نہیں سنتا۔ تو ایسا آدمی جو اپنے کانوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکے، تو اس آدمی کے بارے میں عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کان کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ اس کے کان کیا ہیں؟ عضو اس کا چھوٹا ہے۔ سمجھ کے بات کو؟ جو اپنی آنکھوں کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتا، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یہ ہر جگہ نہیں دیکھتا، یہ وہیں دیکھتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس کے ہاتھ صحیح جگہ پر استعمال ہوتے ہوں، غلط جگہ پر ہاتھ استعمال نہ ہوتے ہوں، تو کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ اس کے ہاتھ کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ تو ثم الاصغر منہم عضوا کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری معنی، لغوی معنی مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ عرب کا محاوری معنی مراد ہے کہ عرب اس آدمی کو جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنتا ہو، پاک دامن رکھتا ہو، اور اپنے اعضاء کو انہی جگہ پر لگاتا ہو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی شرمگاہ کو صرف اپنی عورتوں میں استعمال کرتا ہے، اپنی بیوی میں استعمال کرتا ہے، ہر جگہ پر استعمال، تو کہتے ہیں اس کے عضو چھوٹے ہیں۔ اس کے عضو کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ سمجھ کے بات کو؟ ہمارے ہاں اردو کے اندر اصطلاح ہوتی ہے اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اردو میں اصطلاح ہوتی ہے نا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میری پہنچ بہت دور دور تک ہے گی، سندھی میں بولتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحات ہیں، تو یہ اصطلاحات عرب کی، تو جہاں اصطلاحات
قائم ہو جائیں، متعین ہو جائیں، تو وہاں پر پھر لغوی معنی لے کر اعتراض کرنا درست نہیں ہوتا۔ تو حضرت یہاں پر پہلے سے بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب جو ہے عقیدے کی بات ہوگی تو عقیدے کے اندر بات کس کی معتبر ہوگی؟ ائمۃ الکلام، ان کی بات ہوگی، مطلقاً نہیں کہا ائمتنا، نہ، بلکہ کہا کہ جو ائمہ کلام، جو اس میں ماہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کو یہ مقدمہ شامی آپ پڑھ رہے ہو، ہم آپ کو بتاتے ہیں فتویٰ کس کے قول پر دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ احناف میں سے 3 بڑے حضرات ہیں۔ اب ان تینوں میں سے کس کے قول پر فتویٰ دینا ہے؟ جی امام صاحب کے قول پر، جی مطلقاً نہیں ہے، تینوں کے قول پر فتویٰ دیں گے، لیکن ترتیب کیا ہوگی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بات ہے عبادات کی، بات ہے کس کی؟ مسئلہ ہے عبادات سے تعلق رکھنے والا، تو اس وقت ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیں گے۔ کیوں؟ تقویٰ اور طہارت میں، احتیاط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی، امام صاحب نے تو 40 سال تک رات کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو حضرت کا جو تقویٰ اور طہارت تھی، اس تقویٰ اور طہارت تک کوئی پہنچ، تو جو حضرت نے فتویٰ بیان کیا ہے اس پر عمل ہم کریں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی کس کے اندر؟ عبادات کے اندر۔ کس کے اندر؟ طہارت کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، ان کے اندر فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہوگا، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہوگا۔ جہاں بات آئے گی معاملات کی، تجارت کی بات آئے گی کہ یہ تجارت کرنی ہے، یہ کاروبار ہے، وزارت مسئلہ بتائیں کہ کس طرح کرنا ہے، ہم نے مضاربت کا مسئلہ آ جاتا ہے یا مزارعات کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول الگ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول الگ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول الگ ہے، تو احناف میں سے کس کے قول پر فتویٰ دیں گے ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی زیادہ انہوں نے جو ہے فتویٰ، جب انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ باہر مارکیٹ میں بیٹھتے تھے، بازار میں جاتے تھے، تاجروں سے ملتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، لین دین کا معاملہ کرتے تھے، تو جب آدمی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، اس کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے، یہ کتابوں میں چیزیں ملتی نہیں ہیں، تو وہ پھر فتویٰ جب دیتے تھے تو اپنے حالات کو سامنے رکھ کر دیتے تھے کہ اصل میں تجارتیں یوں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوگا، فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہوگا۔ کن چیزوں میں؟ معاملات کے اندر، تجارت کے اندر۔ اور اگر جو ہے مسئلہ کا تعلق ہے عدالت کے ساتھ، قضاء کے ساتھ ہے، مسئلہ آ گیا طلاق کا مسئلہ آ گیا ہے، مسئلہ آ گیا ہے کہ عدالت کے اندر فسخ نکاح کا مسئلہ آ گیا ہے، ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، تو یہ یعنی حدود کا مسئلہ آ گیا ہے، سمجھ رہے بات کو، چوری کا مسئلہ آ گیا ہے، تو اب مسئلہ کس کے قول پر دیا جائے گا فتویٰ؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قاضی رہے ہیں، جج بن کے بیٹھے ہیں۔ جب آدمی جج بنتا ہے تو اس کے سامنے ہزار مسئلے اس کے سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ فیصلہ مجھے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ اس کی فراست میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ اپنی فراست کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں ہمیں ملتی، وہ تجربے سے ملتی ہیں ہمیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ احناف میں سے جب ہم، کیونکہ ہم حنفی ہیں، تو احناف کے قول پر فتویٰ ہم نے دینا ہے، تو اگر فتویٰ دیں گے عبادات کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، تو پھر فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوگا، امام ابو یوسف امام محمد کے قول پر نہیں۔ اور اگر وہ مسائل کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، لین دین کے ساتھ، تو اس وقت فتویٰ کس کے قول پر دیا جائے گا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوگا، پھر دیگر شیخین کے قول پر نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے تعلق ہے قضاء کے ساتھ اس مسئلے کا، تو پھر فتویٰ کس کے قول پر ہوگا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوگا، پھر جو ہے طرفین کے قول پر نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو جس طریقے سے وہاں پر ہم یعنی ایک درجہ قائم کرتے ہیں کہ مسئلہ یہاں پر اس کا معتبر ہوگا، دوسرے کا اعتبار نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہم نے یہ کہا کہ اگر مسئلہ ہے اعتقادیات کا، تو جنہوں نے علم کلام کے اندر کتابیں لکھی ہیں ان کی بات کو مانیں گے ہم صوفیہ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو حضرت نے کہہ دیا، اشارہ کر دیا،
فَإِنْ كَانَ فَلَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ اگر کوئی علماء میں سے دعویٰ کر لے اَنَّا غَلَطْنَا فِي حُکْمٍ کہ ہم نے غلطی کی ہے کسی مسئلے کے اندر، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْاعْتِقَادِيَاتِ اگر وہ مسئلہ ہے اعتقادیات میں سے، فَعَلَيْهِ اب اس پر لازم ہے کہ أَن يَثْبُتَ بِنَصٍ کہ وہ ثابت کرے ائمہ کلام میں سے کسی کی تصریح کے ساتھ۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْفَرْعِيَّاتِ اگر وہ مسئلے کا تعلق ہے فروعیات میں سے، فَيَلْزِمُ أَن يُبْنَى کیا لفظ ہے بھائی؟ اچھا، پھر لازم ہے کہ وہ بنیاد رکھے اپنے اس فروعی مسئلے کی علی القول الراجح اس قول پر جو راجح ہے، من ائمۃ المذاہب، مطلب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ائمہ مذاہب میں سے جو راجح قول ہے وہ راجح قول کی کیا کرے، وہ کرے، ہمیں ہمارے سامنے بیان کرے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اگر ہم نے کسی مسئلے کے اندر غلطی کر دی تھی، وہ مسئلہ تھا لین دین کا، مسئلہ کیا تھا بھائی؟ لین دین کا مسئلہ تھا۔ مثال کے طور پر آج کل آپ کہہ لو کہ میزان بینک کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کا میزان بینک کا مسئلہ ہے کہ بھئی اس میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں، اس جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے، تو اب یہاں پر مسئلہ آیا تو ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کے اندر الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور امام یوسف کا الگ قول ہوتا ہے، امام محمد کا الگ قول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی آدمی، ہم نے تو مسئلہ بیان کیا ہوا تھا کس کے قول کے مطابق، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اور مخالف ہمارا آیا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو امام صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ تمہارا مسئلہ غلط ہے گا۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ ائمہ مذاہب میں سے جو راجح قول ہے اس کا قول پیش کرے۔ اگر فروعیات میں سے مسئلہ ہے تو پھر کس کا قول پیش کرے گا؟ راجح قول کا۔ آگے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ جب وہ اس طرح کر دے گا، جب وہ اپنا یعنی مدعا ثابت کر دے گا، تو فَلَا يَكُونَ مِنَّا تو پھر ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی مگر احسان کا بدلہ، خوش اسلوبی کے ساتھ، القبول بالقلب کہ ہم اس کو قبول کر لیں گے، کس کے ساتھ بھائی؟ دل کے ساتھ، واللسان اور زبان کے ساتھ، وزیادت شکری اور پھر شکر مزید اس کا ادا کریں گے، بالجنان دل کے ساتھ بھی، وارکان اور اعضاء کے ساتھ بھی، یعنی تہ دل سے ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور ظاہری طور پر اس کی تعظیم اور تکریم بھی کریں گے۔ تو یہ حضرت نے دوسری بات بیان کر دی کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اپنی کسی بات کو لکھ کر اس پر ڈٹ جائیں اور اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہ کریں، بلکہ انسان ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی آ کر دعویٰ کرے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، پہلے تو وہ اپنا مدعا ثابت کرے، اور اگر اس نے ہمارا وہ مسئلہ تعلق ہے عقیدے کے ساتھ تو ائمہ کلام میں سے کسی امام کا قول پیش کرے، اور اگر جو ہے وہ مسئلہ ہے فروعیات میں سے تو پھر جو ہے ائمہ مذاہب میں سے جو راجح قول ہے اس کا قول پیش کرے۔ تو پھر جب یہ پیش کر دے گا تو ہماری طرف سے کوئی ٹال مٹول نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کا احسان مانیں گے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں ہماری غلطی پر متوجہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آگے والا بھی پڑھاؤ ساتھ میں۔ ٹائم تو کتنے بجے تک ہے؟ 11 بجے تک چھٹی؟ نہیں، مفتی صاحب مصروف ہیں کچھ 2-3 دن تک، جیسے نا وہ اصل میں یہاں کی جو علاقے کی بجلی کا جو سسٹم ہے نا ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے گیس والوں کے ساتھ، تو سب کہہ رہے تھے کہ ان کو بتا دو 2-3 دن میں تھوڑا مصروف ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو وقت دیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، اب آ جائیں وثالثاً تیسری بات، ان فی اصل الاصطلاح البلاد الہندی کان اطلاق الوہابی علی من ترک تقلید الائمۃ۔ بات دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اصطلاحات یہاں سمجھ لو، چلو بس تفصیلی کر دیتا ہوں میں۔ ایک لفظ کا لغوی معنی ہے اور ایک لفظ کا پھر اصطلاحی معنی ہے۔ جب اصطلاحی معنی متعین ہو جائے، اصطلاحی معنی، تو پھر لغوی معنی لے کر اصطلاحی معنی لینے والوں کو پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ مثلا صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے بھائی؟ دعا کے، ٹھیک، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز کے، کہ ارکان مخصوصہ کے ساتھ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس سے پہلے طہارت ہے، شرائط جو بھی ہیں پوری مکمل ہے۔
اب صلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں شریعت نے ایک اصطلاح متعین کر دی ہے، شریعت کی اصطلاح متعین ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نماز صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص انداز کے ساتھ، مخصوص طریقے سے، مخصوص شرائط کے ساتھ ادائیگی کا نام کیا کہلائے گی؟ صلاۃ۔ مطلق دعا کرنے کا معنی اس میں جب ایک یعنی اصطلاح متعین ہو جاتی ہے تو پھر لغوی معنی کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں ہوتا۔ اب جو منکرین حدیث ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث نہیں دکھاؤ۔ کیوں؟ حدیث تو 300 سال بعد جا کے لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، کہاں سے لکھی ہے، صحیح بھی تھی، غلط تھی، کیا تھا، نہیں تھا، یہ وہ ہم نہیں مانتے ہیں حدیث کو۔ ہم تو صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو۔ قرآن سے ہمیں دلائل دینا آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب قرآن کو سمجھنا ہے تو کیسے؟ وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے بس۔ نبی کو اب نبی نے جو بتا دیا تھا بس ٹھیک ہے، اب لغت ہے ہمارے پاس، عربی لغت اٹھاؤ، اس میں دیکھو صلاۃ کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کا معنی ایک یہ بھی تحریک الصلاوین، اپنے کولوں کو ہلانا۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ڈانس کر لو، ناچ لو اور اوپر نیچے ہو جاؤ، بس اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ یہ ہو جائے گی، بس صلاۃ ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہے صلاۃ ہو گئی۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے بھائی؟ پاکی، صفائی ستھرائی۔ صبح اٹھو، نہا دھو لو، شیو کرو، بغل کے بال صاف کر لو، اور جو ہے اسی طریقے سے ناف کے بال صاف کرو، یہ بس صاف ستھرائی کر لو، بس یہی چیز ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اور یہ مولویوں نے جو ہے ایک عجیب بات نکال دی ہے کہ بھئی جو ہے تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، مطلب اپنے مال میں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ نہیں، وہ تو اس کے لیے تو الگ سے لفظ استعمال ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں کوئی خرچ کیا کرو، وہ دے دیا کرو بس۔ باقی یہ زکوٰۃ کا وہ والا مطلب جو تم نے بیان کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہم نے یہ کہنا چاہ رہے تھے، دیکھو بعض دفعہ جب اس کی اصطلاحات متعین ہو جاتی ہیں اور اہل فن حضرات وہیں کے لوگ جو ہے اس کو اصطلاح متعین کر دیتے ہیں اس کی، تو پھر لغوی معنی کو نہیں دیکھا جاتا، پھر وہاں کے اصطلاحی معنی کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے بھائی؟ اصطلاحی معنی کو، لغوی معنی کو دیکھیں بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ سے سب سے پہلے ملاقات کون کرے گا ازواج مطہرات میں سے، یعنی سب سے پہلے انتقال کس زوجہ کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول یدن، اطول جس کے ہاتھ بات گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پیشن گوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی تو کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ان کے ہاتھ لمبے تھے، ان کے ہاتھ کیا تھے؟ لمبے تھے۔ اب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سودا کا پہلا انتقال ہوگا، پتہ چلا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اطول یدن، جس کا ہاتھ کیا ہو، اور یہاں تو حضرت سودا کا انتقال ہونا چاہیے کیونکہ ہاتھ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا کے لمبے ہیں۔ پھر آپ کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اور نبی کی بات کوئی غلط نہیں ہوتی۔ تو جو کبار صحابہ تھے، مجتہدین تھے، انہوں نے کہا کہ بابو بات یہ ہے کہ نبی کا کہنے کا مطلب لغوی معنی مراد، بلکہ یہاں پر عرب کی اصطلاح مراد تھی، عرب کا محاورہ مراد تھا۔ عرب کا محاورہ یہ ہے کہ جو خاتون یا مرد آدمی جو ہے وہ سخاوت میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو تو اس کے بارے میں عرب کے لوگ کہتے ہیں فلان اطول یدن، فلان، تو اس کا ہاتھ بڑے طویل ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سخی آدمی ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ سخی آدمی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ سخیہ تھی، یہ سخاوت بہت کرتی تھی۔ تو انہوں نے پھر جو ہے صحابہ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول کا مطلب تھا اطول یدن، کہ اس زوجہ کا انتقال ہوگا جس کا ہاتھ لمبے ہیں، مراد لغوی معنی مراد نہیں تھا، بلکہ عرب کا جو محاورہ مشہور ہے وہ عرب کا محاورہ مراد تھا، اور تم اس کو کس معنی میں لے کر چلے گئے؟
ہاں تو لغوی معنی میں لے کے چلے گئے، لغوی معنی مراد نہیں تھا. سمجھ گئے بات کو؟ اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر بھی پڑھا ہے، نور الانوار کے اندر بھی پڑھ کر آئے ہوگے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، وہ کس طرح ثم الابیض، وہ روزے کے بارے میں ہے کہ سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے، ہاں من الخیط الاسود. پوری آیت شروع سے بتاؤ نا. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہی آیت ہے نا؟ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر کی نور الانوار کے اندر یہ تفصیل بتائی تھی. صحابی نے جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے کیا رکھ لیے تھے؟ 2 دھاگے رکھ لیے تھے، ایک سفید اور ایک کالا. کھاتے رہے اور ادھر سے جو ہے صبح بھی ہو چکی ہے، سورج نکل آیا، تو جب فل روشنی آئی تو پھر پتہ چلا کہ اب جو ہے نظر آ رہے ہیں، ایک سفید دھاگا ایک کالا اب نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نے تو اس وقت تک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری گدی اتنی لمبی ہو گئی. بھئی اس سے مراد لغوی معنی مراد، اس سے تو اصطلاحی معنی مراد تھا. وہ یہ ہے اصطلاح کس میں تھی؟ صبح صادق اور صبح کاذب، اس سے مراد تھی. صبح صادق جب ہو جائے تو اس وقت تک تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو. اس سے پہلے بس اس تک تم کھا سکتے ہو، وہ آخری حد ہے آپ کی. تو اس طریقے سے وہاں پر بھی بتایا گیا تھا کہ اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، بعض دفعہ لغوی معنی مراد نہیں ہوتا. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو، جب ایک فن کی اصطلاح اگر کسی لوگ، ایک علاقے کے لوگ ایک لفظ کو کسی معنی کے اندر متعین کر دیں، اور وہی لفظ اگر کسی اور علاقے کے اندر کسی اور معنی کے اندر استعمال ہو، تو یہاں والے کا اصطلاح جو انہوں نے متعین کی ہوئی ہے دوسروں والوں کو پر لاگو کرنا درست، دلیل کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا بیوقوف ہو نا، سادہ سا ہو، جس کو ہم سادہ سے کہتے ہیں، تو بیوقوف سا ہو، تو اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے. یار یہ بندہ کیا ہے؟ بادشاہ بندہ ہے. اب کیا اس کو جو ہے ہم اس میں لے رہے ہوتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے لے رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو ایسا ہو نا، بلکہ اب وہاں پر ہم نے جو اصطلاح قائم کی ہوئی ہے وہ اصطلاح کیا ہے کہ بیوقوف کو ہم بادشاہ کہہ دیتے ہیں. اب یہاں پر کراچی کے اندر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ یار یہ آدمی بادشاہ ہے، یہ آدمی کیا ہے بھائی؟ تو اب یہاں پر اگر جو ہے بادشاہ کا لفظ وہ لوگ جو ہے بڑے آدمی کے اندر لیتے ہیں تو پھر وہ والا معنی مراد ہوگا، دوسرے وہ والی اصطلاح یہاں پر درست نہیں ہوگی. ہم جب وہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ ایسا آدمی جو ہے تھوڑا سا سادہ سا بندہ ہوتا تو اس کو کہتے تھے کہ یار یہ آدمی بڑا بزرگ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ بزرگ ہے. ہم یعنی بیوقوف کا جو سادہ سا آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بزرگ آدمی ہے. یار مطلب کیا ہے؟ یہ سادہ سادہ بندہ ہے، اس کو جیسے گھمانا چاہو اس کو گھما دو. اب ویسے جو ہے عام جو عوام کے اندر جو اصطلاح ہے وہ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑی شخصیت ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی ہو، اس کو بزرگ کہتے ہیں. اب ہم جو زمانے طالب علمی کے اندر آپس میں ہم نے جو اصطلاح قائم کی ہوئی تھی کہ جس آدمی کو تھوڑا سادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ بڑا بزرگ بندہ ہے، یار بزرگ بندہ ہے گا یار یہ. تو اب یہ جو ہماری اصطلاح ہے، ہم اپنی اصطلاح کو بطور دلیل کے اس کو پر پیش کہ باہر کا آدمی نے آ کر کسی کے بارے میں کہا یار وہ فلاں بندہ بڑا بزرگ آدمی ہے، یار اچھا آدمی ہے یہ وہ. اب ہم اس بندے کے پاس جا ہم کہیں کہ دیکھ بھائی فلاں بندے نے تیرے کو بزرگ بولا ہے، اور بزرگ تو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں جو بیوقوف ہوتا ہے، اس نے تیرے کو بیوقوف بولا ہے لہٰذا جو تو بیوقوف ہے گا. وہ آدمی کہتا ہے میں نے تو اس کو بیوقوف بولا ہی نہیں ہے، میں نے تو جو معنی میں نے مراد لیے ہیں وہ ہمارے ہاں بزرگ اللہ کے ولی نیک بندے کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو جو استعمال کر رہا ہے وہ تو دوسرا معنی آئے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک ہی لفظ ہوگا، وہ ایک زبان میں ایک معنی کے استعمال ہوگا، وہی لفظ دوسری زبان میں دوسرے معنی میں ہوگا، تو اس لفظ کو لے کر دوسری زبان والوں کو پر بطور دلیل کے پیش کرنا درست ہو. یہ کیوں میں نے کیا ہے بات؟ دیکھو لفظ کمینہ اردو زبان کا لفظ ہے کمینہ. اب کمینہ کس کو بولتے ہیں؟ برا آدمی ہو، گندا ہو، اس کو ہم کمینہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی.
اب ایک کتاب چھپی ہے، فتاوی ہے آپ کا، دارالعلوم حقانیہ سے، پکوڑا خٹک سے چھپا ہے. انہوں نے اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا، کمینہ. پشتو کے اندر کمینہ وہ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے یہاں کیا ہے بتاؤ؟ وہاں کے جو لوگ ہیں نا، پکوڑا خٹک کے جو اس علاقے کے لوگ ہیں، وہ لوگ کمینہ لفظ بولتے ہیں اور اس کا معنی غلط نہیں لیتے. اس کا معنی غلط نہیں لیتے. وہ لیتے ہیں بالکل سادگی کے معنی میں لیتے ہیں کہ بہت عاجزی گزار. اور اس کے اندر تو انہوں نے کتاب کے اندر کہیں پر ایک بات لکھی کسی صحابی کے بارے میں یا نبی کے بارے میں، کہ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی بات، کہ ان کے لیے لفظ کمینہ استعمال کر دیا. سمجھ رہے بات کو؟ اب ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے کمینہ کا لفظ استعمال کیا ہے کس کے لیے؟ نبی کے لیے. نبی کو کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کمینہ. یہ ہے ان کے عقیدے. اب ہم یہاں پر کراچی میں بیٹھ کر اگر اس لفظ کو کہیں گے، ہم کہیں گے یار یہ تو بہت خطرناک قسم کا لفظ ہے گا، نبی کے بارے میں اس طرح کہیں یہ تو آدمی کافر ہو گیا، یہ ہو گیا. جب ان لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو کمینہ تم نے کیوں کہا، وہ کہتا ہم لوگ کمینہ کا معنی تو یہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اصطلاح ہے، ہمارے ہاں جو یہاں پر وہ لفظ ہے، وہ تو ہم دوسرا معنی میں لیتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو میں نے پہلے یہ کہا کہ ایک لفظ اگر ایک علاقے کے اندر اس کے لیے الگ اصطلاح قائم ہوتی ہے، وہی لفظ اگر دوسرے علاقے کے اندر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ایک علاقے کے اصطلاح کو دوسرے والے علاقے کے اوپر بطور دلیل کے پیش کرنا درست یہ قاعدہ ہے، قانون ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. جب اصطلاحی معنی متعین ہو جائے تو پھر لغوی معنی کو بطور دلیل کے پیش کرنا درست. جیسے میں نے کہا کہ دیکھو اصطلاحی اس طریقے سے جب ایک اہل فن لوگ ایک اصطلاح کو قائم کر دیں، ایک اصطلاح کو قائم کر دیں، دوسرے اہل فن اسی لفظ کے لیے دوسری اصطلاح قائم کر دیں، تو ایک اہل فن کی اصطلاح کو دوسرے اہل فن کی اصطلاح پر قائم کرنا درست. میں نے کہا کہ علم عقائد والے کہتے ہیں مشکل کشا اس کو جو ما فوق الاسباب مدد کرتا ہو. جو ما فوق الاسباب یہ صرف کس کے ہے؟ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے، یہ علم عقائد والے کہتے ہیں. اور مشکل کشا تصوف والے کہتے ہیں یہ لفظ مشکل کشا، انہوں نے اس کا معنی کیا کیا ہوا ہے اہل تصوف نے؟ ما تحت الاسباب، رہتے ہوئے ایسے مسائل بیان کرنا جو عام لوگ اس تک جلدی سے نہیں پہنچ سکتے. تو ایک ہی لفظ ہے مشکل کشا. علم کلام والے اس کے لیے ایک الگ اصطلاح قائم کی ہے کہ ما فوق الاسباب جو مدد کرے، اور علم تصوف والے اس کے لیے ایک الگ وہ اصطلاح قائم کرتے ہیں کہ جو ما تحت الاسباب رہتے ہوئے ایسا مسئلہ بیان کرتے جو عام بندے اس کو نہیں بیان کر سکتے تھے، لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس مسئلے کو حل کر دے تو اس کو مشکل کشا کہتے ہیں. سمجھ کے بات کو؟ تو ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن والوں کے خلاف نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کلمہ درجہ حفظ والے الگ معنی میں لیں گے، نحوی لوگ کل لفظ وضع المعنی معلوم مفردن مفردن مفردن، تینوں اعراب کے ساتھ آپ پڑھ سکتے اس کو، تو وہ الگ اس کے لیے لے رہے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن کی اصطلاح پر بطور دلیل کے پیش کرنا درست نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں پر یہ ثابت انہوں نے کیا ہے کہ اگر مسئلہ ہے اعتقادیات کا تو پھر جو ہے ترجیح جو علم کلام والے جس مسئلے کو دیں گے اس کی آپ دلیل کے طور پر پیش کرو گے، کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کرو گے. یہ دیکھو میں نے اتنی تفصیل کیوں بیان کر دیا آپ کے سامنے. آپ الجنہ کی تخریج کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جب تخریج کر رہے ہو تو شروع کے اندر علامہ عبدالغنی صاحب نے بات لکھی ہے کہ بریلویوں نے، احمد رضا خان نے شاذ قول، بزرگوں کے قول، ٹھیک ہے، ان کے اقوال کو لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، ان کے اقوال کو لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی.
دیکھو فلاں بزرگ نے بھی کیا، اگر تو ہمیں مشرک ہے تو وہ بھی مشرک، اس نے بھی کہا ہم مشرک تو وہ بھی مشرک۔ یہ بار بار اس کی آپ طریقہ دیکھو گے کہ احمد رضا خان نے جتنی کتابیں لکھی ہیں یہ ثابت یہی کر رہا ہوتا ہے حاضر ناظر، اگر ہم حاضر ناظر کا عقیدہ رکھیں تو ہم جو ہے مشرک ہیں۔ فلاں بندے نے دیکھا نبی کو کہا ہے حاضر ناظر، فلاں بندے نے کہا ہے نبی کو عالم الغیب، فلاں بندے نے کہا ہے کہ نبی، فلاں بندے کو چھوڑ تم، ان کا عقیدہ نہیں تھا، وہ کسی اور معنی میں کہہ رہے تھے، وہ کسی اور معنی میں کہہ رہے تھے، تو ان کے اقوال کو لے کر عقیدے بیان کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی تاکہ ابھی سے یہ ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور یہ ایک چیز اگر آپ نے یاد کر لی بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے کہ فنون اہل فن کی اصطلاح کو دوسرے اہل فن کی اصطلاح پر بطور دلیل کے پیش کرنا درست ہو۔ لغوی معنی اگر جو ہے کسی لفظ کا تھا جب تک تھا تو وہ لغوی معنی آپ پیش کر سکتے تھے، جب اس کے لیے اصطلاحی معنی متعین ہو گیا ایک الگ سے، تو اب اصطلاحی معنی ہوتے ہوئے لغوی معنی کو پیش کرنا درست نہیں ہوتا۔ سمجھ کے بات کو؟ اسی طریقے سے اگر جو ہے اہل علاقہ ایک لفظ کا ایک الگ معنی لیتے ہوں، دوسرے علاقے والے اس لفظ کا دوسرا معنی لیتے ہوں، تو ایک علاقے والوں کی اصطلاح کو دوسرے علاقے والوں کی اصطلاح پر بطور دلیل کے پیش کرنا جائز نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا۔ سمجھ کے بات کو؟ دیکھو ہمارے ہاں سرائکیوں کے اندر بھی بہت سارے جو ہے لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری، تو ہم اس کو کبھی کبھی جمع کرتے تھے، ہم وہ لفظ استعمال ہوتے تھے کہ ہم دیکھتے عربی کے اندر بھی وہ لفظ ہے، ہماری زبان میں بھی وہ لفظ ہے، آپ کی سندھیوں میں بھی ہوں گے ایسے لفظ کہ عربی میں بھی وہ لفظ ہوتا ہے اور ہماری اپنی زبان میں بھی وہ لفظ ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر جو معنی ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان میں اگر وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بہت گندا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا ہماری زبان کے اندر جو ہے ایک لفظ ہے اس کا معنی بہت اچھا ہے، لیکن وہی لفظ عربی زبان کے اندر بہت معنی غلط ہے اس کا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اصطلاحات کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے سندھ کے اندر طلاق دینے کا طریقہ آئے گا، کیا ہے طریقہ؟ پتھر اٹھائے، پتھر ایک پھینکا، دوسرا پھینکا، تیسرا پھینکا، جاؤ 3 پتھر پھینک دیے میں نے۔ اب اس پر جو ہے علماء کا اختلاف ہوا، طلاق ہوئی ہی نہیں ہوئی، پتھر پھینکنے سے طلاق ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو سندھ کے جو علماء تھے، باہر کے جو علماء تھے، انہوں نے کہا نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاویٰ کے اندر لکھا بھائی سندھ کے اندر جو ہے یہ پتھر پھینکنا یہ اصل میں دلیل ہے طلاق دینے کی، وہاں اصطلاح قائم ہو چکی ہے، طلاق دینے کا طریقہ ان کا یہی ہو چکا ہے، وہ پتھر پھینکتے ہیں، ایک پتھر پھینکا پھر دوسرا پھینکا پھر تیسرا پھینکا، اس کا مطلب ہے وہ طلاق دے رہا ہے۔ اور اگر جو ہے پنجاب کے اندر یا دوسرے علاقوں کے اندر پوچھا جائے مسئلہ، یہی مسئلہ اگر جو ہے دوسرے علاقے سے پوچھا جائے تو وہاں کے علماء کہیں گے طلاق، کیونکہ ان کے نزدیک وہ جو ہے عرف ہی نہیں ہے گا اس چیز کا۔ تو عرف کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جب تک عرف کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اصطلاحات کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ نہ کوئی فتویٰ دے سکتے ہو نہ آپ کی جو ہے مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں آپ کو پچھلے سال بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جب کسی کا وراثت کے اندر، جیسے میں کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم وراثت کل شروع کر دیں گے، بس آپ نے حاضر بھی ہونا ہے، کل بدھ کا دن ہے، میرا ارادہ تھا کہ بدھ کے دن سے ایک جو ہے برکت ہوتی ہے، عموماً اساتذہ سے سنتے ہوئے بھی آئے ہیں کہ بدھ کے دن جو ہے شروع کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھاتا تھا کہ جب آپ مسئلہ لکھو گے، فتویٰ لکھو گے، تو اس وقت جب آپ نیچے افراد لکھتے ہو تو اس وقت رشتہ جو لکھا جاتا ہے وہ رشتہ مورث کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو شخص فوت ہو اس کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے وہ والا رشتہ لکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا ایک آدمی آئے گا اور آ کر کہے گا کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا اور 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، بتاؤ کتنے یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا یا ہمارا فلاں کا انتقال ہو گیا، اور اب کیا ہے بھائی وارث میں کون ہے؟ 3 بھائی ہیں۔ ابھی وہ عامی آدمی آ کر کہے گا وارث میں 3 بھائی ہیں اور ہم 3 بہنیں ہیں۔ تو اب عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ جو ہے بھائی والا آئے گا، یہ اس کا بھائی بتا رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کو اس کو اتنا حصہ دیں گے، بھائی کو اتنا دیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ جو مرحوم ہے اس کے بیٹے کو اتنا دیں گے۔ تو ہم رشتہ اس کے ساتھ بیٹا والا قائم کریں گے، بھائی والا
کیونکہ وہ تو آ کر اپنے طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں اور اتنی بہنیں ہیں ہمارے ادھر میں، تو وہ اپنے اعتبار سے پوچھ رہا ہے۔ اور ہم جب مسئلہ بیان کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر بھائی کو اتنا اتنا دے دو، نہ، ہم لکھیں گے کہ ہر بیٹے کو اتنا اتنا دیں گے۔ تو اصطلاحات جو قائم کر دی ہیں اہل فنون نے، وہی اصطلاحات کیا رہیں گی؟ قائم رہیں گی، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری اصطلاح لے کر نہیں آئیں گے۔ سمجھ گئے؟ چلیں اب آگے تیسری بات کو ہم کر لیتے ہیں۔ ہاں، بات یہ چل رہی تھی، تیسرا اصل سارا مسئلہ یہ تیسرے سے ہمارا شروع ہو رہا تھا، وہابی کس کو کہتے ہیں؟ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھو حضرت نے کہا وہابی ایک ہے عرب کے اندر، وہاں پر اصطلاح ہے، ایک ہے ہندوستان کے اندر اصطلاح۔ عرب کے اندر وہابی اس آدمی کو کہتے ہیں جو ائمہ کی تقلید کا قائل نہ ہو، کسی کی بات کو نہیں مانتا ہو، اس کو وہابی کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر، بمبئی کے اندر تو اصطلاح یہ ہے کہ جو آدمی سنت کا پابند ہو، بدعات سے روکتا ہو، منکرات سے روکتا ہو، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو وہابی کا لفظ آپ نے کہا کہ آپ وہابی ہو، یا آپ کے کسی بزرگ نے کہا کہ ہاں میں وہابی ہوں، تو ہم اپنے عرف کے اعتبار سے اپنا آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں میں وہابی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عرف کے اندر حضرت اس سے پوچھا گیا، مولانا رشید احمد گگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہابی، جی وہابی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہابی اس کو کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتا ہے، جو بدعات سے روکتا ہے، لہٰذا ہم کیا ہیں بھائی؟ وہابی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے خود تسلیم کیا ہوا، تم تو وہابی ہو، اب تم انکار کرتے ہو کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ دی، وہابی تو ایسے تھے، وہابی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، بہت انہوں نے برا بلا کہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عرب کے اندر 18 سال انہوں نے بیٹھ کر حدیث کی کتاب پڑھائی ہے، عرب کے اندر رہتے تھے، وہاں سے لوگوں سے جو سنتے تھے، وہاں لوگوں سے جو بات انہوں نے سنی تھی، جو دیکھی ہوئی تھی کہ وہابی ایسے ہوتے ہیں، وہابی کے بارے میں ان کے جو وہ تھا، نظریہ تھا، وہ انہوں نے لکھا ہے گا۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو میلاد سے منع کرے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو محرم کے جلوس سے منع کرے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو بدعات سے روکے، وہابی اس کو وہابی کہتے ہیں۔ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو قبر پر اذان دینے سے منع کرے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو تیجا چالیسواں نہ کرے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ وہابی تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اپنی یہاں کی اصطلاح کو دیکھ کر۔ اب اگر کوئی جو ہے جاہل پاگل آدمی آ کر کھڑا ہو کر کے ہے کہ دیکھو تمہاری جو ہے باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے، تمہارے جو ہے حسین احمد مدنی تو یہ لکھتے ہیں کہ وہابی اس کو کہتے ہیں، اور تم یہاں پر آ کر کہتے ہو وہابی اس کو کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ ایک علاقے کی اصطلاح کو دوسرے علاقے کی اصطلاح پر بطور دلیل کے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وثالثاً، اور تیسری بات یہ ہے، ان فی اصلی اصطلاح البلاد الہندی، ہندوستان کے اصطلاح کے اندر کان اطلاق الوہابی، وہابی کا اطلاق علی من اس آدمی کے اوپر ہوتا ہے ترک تقلید الائمتی، جو ائمہ کی تقلید کو چھوڑ دے۔ ائمہ کی تقلید کو شروع میں تو اس کا اطلاق ہمارے ہاں یعنی ہندوستان کے اندر ان لوگوں پر ہوتا تھا، وہابی اس کو کہتے تھے جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتا۔ یہ پہلے جب لفظ ہمارے ہاں آیا تھا ہندوستان کے اندر تو اس وقت اس معنی میں تھا۔ ثم اتسع فیہ، پھر اس لفظ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی۔ اب اس آدمی کو وہابی نہیں کہہ رہے تھے جو ائمہ کی تقلید کا انکار کرے، بلکہ اس میں اور توسیع ہو گئی۔ وغلب استعمالہ علی من، اور پھر اس کا استعمال کا غلبہ ہوا اس آدمی کے اوپر، من عامل بسنتی سنیتی، اچھا، جو عمل کرتا ہو اچھی سنت پر، وترک الامور المستحدثۃ الشنیعۃ، جو نئی نئی بری باتوں کو چھوڑ دیتا ہو، یعنی امور کو اور رسومات قبیحہ کو، حتیٰ شاع فی بمبئی، یہاں تک کہ اس لفظ کا استعمال ہونے لگا بمبئی کے اندر اور ان کے آس پاس کے علاقوں کے اندر، ان من اس آدمی کو اوپر منع عن سجدتی قبور الاولیاء، جو لوگوں کو اولیاء کے قبروں پر سجدہ کرنے سے روکے اور ان کی طواف کرنے سے روکے، فہو وہابی، تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ ہاں، تو پھر جو ہے یہ لفظ اس کے اندر کتنی وسعت پیدا ہوتی گئی کہ یہ اس لوگوں کو پر اس کا اطلاق ہونے لگا جو جا کر جو ہے کسی کو کہے کہ بھئی قبر پر سجدہ مت کیا کرو، یہ شرک ہے، قبر کا طواف مت کیا کرو، یہ شرک ہے، تو ان کو بھی لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ لفظ پہلے کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ ائمہ کی تقلید نہ کرنے والے لوگوں پر۔
پھر اس کے اندر جو ہے مزید وسعت پیدا ہوئی تو کس کے لیے استعمال ہونے لگا؟ جو سنت پر عمل کرتا ہو اور برائیوں سے روکتا ہو، ٹھیک، دو ہو گئے۔ پھر اس کا استعمال ان لوگوں پر ہونے لگا جو قبروں پر جو ہے سجدہ کرنے سے روکے اور ان کا طواف کرنے سے روکے، اس کو بھی لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہابی۔ دیکھیں، بلکہ ومن اظہر حرمت الربا، بلکہ جو ربا کی حرمت کو بیان کرے وہ بھی کیا ہے؟ وہابی۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی سود حرام، تو لوگوں نے اس کو بھی کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہابی کہنا شروع۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اگرچہ وہ اسلام کے اکابر میں سے بڑا یعنی عالم بھی کیوں نہ ہو، جس نے یہ بات کہہ دی وہ وہابی ہو جائے گا۔ وَأُزَامِهِمْ ثُمَّ تُسِعَ فِيهِ، پھر اس کے اندر مزید وسعت پیدا ہوتی گئی، حتی سارا، یہاں تک کہ یہ سب یہ ایک گالی بن گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں، گالی کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ ایک آدمی کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوتے ہوئے اس نے اس کو مکہ مارا، تو مکہ مارنے والے کو اس نے فوراً کیا کہا؟ او وہابی، او وہابی۔ جیسے کراچی والوں نے جو ہے اتنا بدنام کیا، او بنگالی۔ اب یہ بنگالی کا لفظ کوئی برا نہیں تھا شروع میں، بنگالی کس کو کہا جاتا تھا؟ بنگلہ دیش کا، بنگال سے جس کا تعلق تھا، شروع میں لوگ جو ہے محبت میں رکھتے تھے، ہمارا تعلق بنگال سے ہے، ہم بنگالی ہیں، فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہے دو مہاجر کی یا پنجابی کی لڑائی ہو جائے تو وہ آدمی دوسرا آدمی کو کہتے او بنگالی کہیں کا، تو بس اس کو پھر جو ہے وہ لگتی ہے کہ اس نے مجھے گالی بکی ہے گی، حالانکہ کوئی گالی کا لفظ نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ حتیٰ کہ اس کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ فعل ہذا، اس پر کہ لو قال رجل من اہل الہند، کہ ایک ہند کا آدمی، ایک اہل ہند کا یعنی ہندوستان کا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہہ دیا انہ وہابی، یہ وہابی ہے، فهو لا يدل على انه فاسد العقیدہ، تو یہ ایک آدمی دوسرا آدمی کو جو کہہ رہا ہے تو وہابی ہے، یہ بطور گالی کے کہہ رہا ہے، اس طور پر نہیں کہہ رہا کہ لا يدل علیہ، کہ اس یہ دلالت نہیں کرتا یہ لفظ۔ اب کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے نا یہ وہابی ہے، تو یہ بطور گالی کے کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ لفظ اب دلالت نہیں کرتا اس بات پر کہ اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس پر نہیں کرتا، بل یدل علی، بلکہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر انہ سنی حنفی، کہ یہ آدمی کیا ہے؟ سنی ہے، حنفی ہے، عامل بسنتی، سنت پر عمل کرنے والا ہے، مجتنب عن البدعتی، اور بدعت سے روکنے والا ہے، خائف من اللہ تعالی، اور اللہ سے ڈرنے والا ہے معصیت کے ارتکاب کرنے سے۔ ولما کان مشائخنا یسعون فی احیاء سنتی، جب ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ کوشش میں رہتے تھے سنت کو زندہ کرنے میں، ویشمرون فی اخماد نیران البدعتی، اور بدعت کی آگ کو بجھانے میں کوشش میں لگے رہتے تھے، غضب جند ابلیس علیہم، تو پھر ابلیس کا لشکر ان کو اوپر غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا بھائی۔ وحرفوا کلامہم، تو انہوں نے ان کی باتوں کو تحریف کر دیا۔ ابلیس کا لشکر کون ہے بھائی؟ احمد رضا خان حضرت نے کیسا زبردست جو ہے وہ کیا کہ یہ ابلیس کا لشکر، جب ہمارے حضرات نے کیا کیا، جب ہمارے حضرات نے احیاء سنت کے اندر کوشش کی کہ بھائی سنت پر عمل کرنا ہے، بدعات سے آپ کو بچانا ہے، بدعات کو بند کر دو، ختم کر دو، اور بدعات کی جو آگ جل رہی تھی وہ انوار ساتیہ وغیرہ جو لکھی جا رہی تھیں ان کو برہان قاضیہ کے ذریعے سے رد کر دیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ ابلیس کے لشکر نے کیا کیا، انہوں نے ان کی باتوں کے اندر، ان کے کلام کے اندر تحریف کر دی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب یہ حضرت کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ احمد رضا خان لشکر تو ہو گیا، لیکن یہ جو سنت کی احیاء سنت میں لگے ہوئے تھے، بدعات کو روک رہے تھے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ انوار ساتیہ لکھی گئی، پھر اس کے رد کے اندر برہان قاطعہ لکھی گئی، تو برہان قاطعہ لکھنے کی وجہ سے سنت پر عمل کر رہے تھے، بدعات کی آگ کو بجھا رہے تھے، بدعات کو ختم کر رہے تھے، تو اب ابلیس کا لشکر کھڑا ہو گیا اور اس نے وحرفوا کلامہم، ان کی کلام کو، ان کی باتوں کو تحریف کرنا شروع کر دی۔ کیا کی انہوں نے؟ برہان قاطعہ جب آئی تو انہوں نے الزام لگا دیا، لو جی انہوں نے نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم کر دیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ ان کی باتوں میں کیا کر دی؟ تعریف کر دی، برہان قاطعہ کے اندر انہوں نے تعریف کر دی۔ جب جو ہے کہا جا رہا تھا عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مت کہو، زید کیوں عالم الغیب کہتا ہے؟ کل
غیب کی وجہ سے یا بعض غیب کی وجہ سے، کل کا تو تم بھی قائل نہیں ہو، بعض علم غیب کی وجہ سے، تو بعض علم غیب تو پھر نبی کو بھی حاصل ہے، بعض علم غیب تو پھر فلاں کو بھی حاصل ہے تمہارے بقول، اس کو بھی حاصل ہے، اس کو بھی حاصل ہے، اس کو بھی حاصل ہے، تو پھر نبی کو صرف عالم الغیب کہنے میں کیا خصوصیت رہ جائے گی؟ تو سب کو کہنا پڑے گا۔ تمہارے اس عقیدے سے مساوات لازم آئے گی، سب کے ساتھ برابری لازم آ جائے گی۔ تو حضرت تو کہہ رہے تھے کہ عالم الغیب مت کہو، یہ تمہارے عقیدے کو رد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کے علم کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ جانوروں کے ساتھ۔ سمجھ رہو بات کو؟ تحریف کر دی۔ کیا کر دی؟ تحریف کر دی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وحرفوا کلامہم، انہوں نے ان کی باتوں کے اندر تعریف کر دی، وبہتوہم، اور بہتان لگایا، وافتروا علیہم الافتراءات، اور بہت ہی جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر دیں، ورموہم بالوہابیہ، اور ان کی طرف جو ہے نسبت کرنے لگے وہابیوں کی، وحاشاہم من ذالک، اور اللہ کی پناہ اس سے، بلکہ وتلک سنت اللہ التی سنہا فی خواص اولیائہ، اللہ کا یہ تو طریقہ سنت ہے اپنے اولیاء کے خاص یعنی لوگوں کے اندر، کما قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْأَنبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُمْ، جب یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوئی، جب یہ باتیں اللہ نے قرآن میں کہا، جب بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا اور علماء کو بھیجا تو ان کے دشمن بھی ان کے ساتھ شیاطین اور انسان میں سے آئے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چل گئی؟ اچھا، اب حضرت کہہ رہے ہیں جب انبیاء پر الزامات لگے ہیں، نبی کو ساحر نہیں کہا گیا، نبی کو جھوٹا نہیں کہا گیا، نبی کے اوپر جو ہے اور الزامات نہیں لگائے گئے، سب لگائے گئے۔ جب نبی پر یہ ہوئے ہیں تو العلماء ورثۃ نبی نے تو کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیفیں مجھ پر ہوئی ہیں اتنی تکلیف کسی اور نبی پر، اور علماء کے بارے میں کہا کہ یہ علماء میرے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وراثت دراہیم دنانیر کی کس کی تھی؟ وراثت علم کی تھی، توحید کی تھی، سنت کی تھی، شرک سے روکنے کی تھی، بدعت سے روکنے کی تھی، یہ تھی اصل وراثت۔ جو عالم اس وراثت پر چل رہا ہے، جس عالم نے اس وراثت کو لیا ہوا ہے، تو پھر نبی کے جس طریقے سے مخالفت ہوئی ہے، نبی کے صحابہ کی مخالفت ہوئی ہے، تو پھر ان علماء کی بھی اس طریقے سے کیا ہوگی؟ مخالفت ہوگی۔ حضرت کہہ رہے ہم تو مطمئن ہیں، ہمارے پر الزامات لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہماری باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس سے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا قرآن میں، نبی کو پر آئی ہیں آزمائشیں، صحابہ پر آئی ہیں آزمائشیں، صحابہ کو، علی رضی اللہ عنہ کو، اس امت کے اندر سب سے پہلا جس نے کفر کا فتویٰ لگایا، کس پر لگایا بے فتویٰ؟ علی پر لگایا کفر کا فتویٰ۔ علی کو لوگ کافر کہتے تھے جو ان کے مخالف ہوئے تھے۔ پہلا شخص جس کو اس امت کے اندر کہا یہ کافر ہے وہ علی رضی اللہ عنہ۔ تو سمجھ لو بات کو، تو یہ تو چیز چلتی بھی آ رہی ہے۔ ہاں، تو کیا کہا؟ فلما کان ذلک الانبیاء صلوات اللہ علیہم وسلامہ، جب یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر باتیں ہیں تو وجب ان یکون فی خلفائہم، تو پھر تو ضروری ہے کہ جو ان کے نائب ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے قائم مقام ہیں، ان پر بھی یہ باتیں ضروری ہوئیں گی۔ جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں وہ یہی آزمائشیں ان کے خلفاء قائم مقام ان کو پر بھی آئیں گی۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل لیتوفر حظهم ویکمل لهم اجرهم فالذین ابتدعوا البدعات ومالوا الى شہوات، وہ لوگ جو بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے، شہوات کے اندر مائل ہو گئے، واتخذوا الہهم الہوا، اور انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا مان لیا، والقوا انفسهم فی حاویۃ الرد، اور انہوں نے اپنے نفسوں کو ہلاکت کے گڑھے کے اندر ڈال دیا، یفترون علینا، تو انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے افطرا کیا، الاکاذیب والاباطیل، تو انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹی باتوں کا افطرا کیا، جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کر دی اور باطل باتوں کی ہماری طرف نسبت کر دی، وینسبون الینا اضالیل، انہوں نے ہماری طرف نسبت کر دی گمراہی کی، فاذا انسب الینا فی حضرتکم قول یخالف المذہبی، ہماری جانب منسوب کر کے کوئی مخالف مذہب قول بیان کرے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں فَإِذَا، یہاں سے حضرت کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھو میری طرف،
انہوں نے ہماری طرف تو باطل نسبت کی، پھر ہماری طرف یہ گمراہی کی نسبت کر دی، سب کچھ کی۔ اب حضرت کہہ رہے ہیں آپ سے ایک التجا ہے، عرب کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہمیں ایک التجا ہے، درخواست ہے آپ سے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کو آ کر ہماری طرف کہے نا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، ان کے عقیدے ایسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ مہربانی کر کے ان کی باتوں میں نہیں آیا کریں، ہم سے رجوع کر لیا کریں، ہم آپ کو حقیقت بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، فَإِذًا أُنسِبَ إِلَيْنَا، اب جب بھی کوئی نسبت کرے ہماری طرف تمہارے سامنے آ کر، قول ایسے قول کی یخالف المذہب، جو کسی یعنی مذہبی مسئلے میں مخالفت ہو، مذہب کے مخالف ہو، دین کے خلاف ہو، فلا تلتفتوا الیہ، تو تم ان کی طرف متوجہ نہ ہونا، لا تظنون بنا، تو پھر ہماری طرف گمان مت کرنا مگر بھلائی کا، ہماری طرف خیر خواہی کا ہی گمان کرنا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور ان کی باتوں میں فوراً نہیں آنا۔ وَإِنِ اخْتَلَجَ فِي صُدُورِكُمْ، اگر تمہارے دلوں کے اندر کوئی خلل آ بھی جائے کہ تم کہو کہ یار یہ کیسے باتیں، پتہ نہیں حقیقت میں ہے بھی صحیح ہے نہیں، تو پھر فَاكْتُبُوا إِلَيْنَا، تو پھر ہماری طرف اس کو لکھ دینا، فَإِنَّا نُخْبِرُكُمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَالْحَقِّ مِنَ الْمَقَالِ، اور پھر ہم آپ کو حقیقت حال کی بھی خبر دیں گے، اور جو کہی ہوئی بات ہے اس کے سچ اور حق ہونے کی بھی آپ کو خبر دیں گے۔ فَإِنَّكُمْ عِنْدَنَا قطب دائرۃ الاسلام، اس لیے کہ تم ہمارے نزدیک اسلام کے دائرے کے مرکز ہو، کہ آپ کی طرف سے لوگ آپ ہی کو دیکھتے ہیں، آپ چونکہ اسلام کے مرکز ہو، آپ کی طرف سے جو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس پر دل اور جان سے عمل کرتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ ہمارے بارے میں فوراً غلط فہمی کا شکار مت ہوا کریں، کیونکہ آپ کے ایک فتوے سے پوری جو ہے امت کے اندر افتراق آ جاتا ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ تو حضرت نے کیا دے دی، پہلی 3 باتوں کی بطور تمہید کے گفتگو کی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ کی کہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی کے، اسی طریقے سے صوفیہ حضرات کے سلسلے بھی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، ہم اپنا آپ کو معصوم عن الخطا، یہ معصوم عن الخطا تو کس کا عقیدہ ہے؟ احمد رضا کا، احمد رضا کے ماننے والوں کا، کہ وہ سارے مل کر کیا کہتے ہیں احمد رضا کو؟ اللہ نے احمد رضا کی زبان اور قلم کو خطا محفوظ کر لیا تھا کہ وہ نقطہ بھر بھی غلطی کر سکے، تو یہ تو اس کے لیے معصوم عن الخطا کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اپنا آپ کو ایسے نہیں کہتے کہ ہماری زبان اور قلم وہ بہکنے سے، غلطی کرنے سے محفوظ رہے، ہم اس کو، انہوں نے کہا نا زبان اور قلم نقطہ بھر غلطی کر لے، اللہ نے اس کو ناممکن بنا دیا تھا، ممکن ہی نہیں ہے بھائی، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان بنا دیا انہوں نے، کہاں پر لکھا اللہ تعالیٰ نے میں ناممکن بنا دیا ہے، میں رضا کی زبان اور قلم نقطہ پر بھی غلطی نہیں کرے گی، سمجھ گئے بات کو؟ تو حضرت کہہ رہے ہیں ہم اپنا آپ اپنی طرف اس طرح کی میاں مٹھو بننے کی کوشش، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہماری زبان بھی جو ہے اس سے کوئی لفظ نکل سکتا ہے، ہمارے قلم سے بھی کوئی چیز ایسے لفظ نکل سکتا ہے، لیکن یہ ہے شرط ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور جو کوئی آدمی آ کر دعویٰ کرے کہ انہوں نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، تو وہ پہلے تو ائمہ کلام سے، اگر عقیدہ کا مسئلہ ہے تو ائمہ کلام سے پیش کرے، اور اگر یہ فروعی مسئلہ ہے تو پھر راجح مذہب کے اندر کون سا قول ہے وہ قول ذکر کرے۔ اگر وہ کر دے گا یہ بات تو پھر جو ہے ہماری طرف سے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، نہ شرم کے مارے ہم جو ہے پیچھے ہٹیں گے، نہ کوئی اور چیز ہوگی، ہم فوراً رجوع کر لیں گے۔ کیسے رجوع نہیں کریں گے؟ ائمہ مذاہب کو ہم نے تو دیکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کا ہر مسئلے کے اندر 2 قول ہوتے ہیں، ایک قول قدیم ہے، ایک قول جدید ہے ان کا، تو وہ رجوع کیا انہوں نے، تو ہم کیسے رجوع نہ کریں گے؟ جب ہمیں ہماری غلطی پر مطلع کیا جائے گا تو ہم اعلانیتاً توبہ بھی کریں گے، رجوع بھی کریں گے، اور جس نے ہمیں متنبہ کیا ہے اس کا شکر بھی ادا کریں گے۔ یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ پھر تیسری بات حضرت نے کہا کہ وہابی کسے کہتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ وہابی عرب کے یہاں اصل میں جو یہ لفظ جب شروع ہوا تھا استعمال، تو اس وقت وہابی اس آدمی کو کہتے تھے جو تقلید کا قائل نہ ہو۔ پھر اس لفظ کے اندر مزید وسعت پیدا ہو گئی، وہابی اس بندوں کو کہنے لگے جو سنت پر عمل کرتا ہو، بدعت سے روکتا ہو۔ پھر اس کے اندر مزید وسعت پیدا ہو گئی، جو کسی اہل قبور پر جا کر جو ہے طواف کرنے والوں کو طواف کرنے سے روکے، سجدہ کرنے والوں کو سجدے سے روکے، تو اس کا لفظ پھر وہابی کا لفظ اس بندے پر روکنے والے پر بھی ہو گیا کہ یہ تو طواف سے روکتا ہے اس لیے یہ وہابی ہے۔
یہ سجدے کرنے سے روکتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ وہابی ہے۔ یہ تیجا کرنے سے روکتا ہے، یہ وہابی ہے۔ یہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے سے روکتا ہے، یہ وہابی ہے۔ اس کا استعمال پھر یہاں تک ہونے لگا، پھر حتیٰ کہ یہ لفظ اس طرح استعمال ہو گیا، اگر کسی آدمی نے کہا سود حرام تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی آدمی ہے وہابی۔ پھر اس لفظ کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ یہ اعتقادیات سے نکل کر یہ ایک لفظ گالی بن گیا کہ ایک آدمی کا اگر دوسرے آدمی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تو وہ اس کو بطور گالی کے کیا کہتے تھا؟ وہابی۔ اور یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی بھی ہے، یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ بریلی کے اندر اگر دو بچوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی تو پھر وہ ایک بچہ دوسرا بچے کو کیا کہتا؟ او وہابی، یعنی گالی کے طور پر کیا بکتا تھا؟ وہابی کہہ دیتا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ بطور گالی کے ہمارے اوپر جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو باقی جو ہے اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آخر میں آ کر حضرت نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تمہاری طرف کوئی آدمی آ کر اس طرح کی باتیں کہہ بھی دے تو آپ فوراً اس کی باتوں میں نہیں آیا کریں، کیونکہ آپ تو اسلام کا مرکز ہے، آپ سے جو کوئی بات چیز نکلتی ہے تو پھر وہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اس ابلیس کے لشکر نے آ کر جو ہے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہماری باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، ہمارے کلام کے اندر جو ہمارے مفہوم جو ہم اس کو مانتے ہی نہیں تھے وہ چیزیں ہماری طرف سے منسوب کر دی ہیں۔ رات کو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، فاضل بریلوی حجاز مقدس کی نظر میں، اس طرح کی کتاب کا نام ہے حجاز مقدس کی نظر میں، فاضل بریلوی کا مقام حجاز مقدس کی نظر میں، اس طرح کا نام ہے کتاب کا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کی عبارات کے اندر جو ہے اچھا مفہوم نکلتا ہے، ان کی عبارات کے اندر اچھا مفہوم نکلتا ہے۔ تو جب اچھا مفہوم نکلتا تھا پھر تمہیں کیا ضرورت ہے تم برا مفہوم نکال لو اس کا؟ جب اچھا مفہوم نکلتا ہے پھر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس کا برا مفہوم نکالنے کی؟ ضرورت صرف یہی تھی کیونکہ یہ ابلیس کا لشکر ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ نبی کی بھی مخالفت کی گئی ہے، صحابہ کی بھی کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اور پھر علماء کے بارے میں کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے طریقے پر جو چلنے والا ہوگا اس کو بھی تکلیفیں پہنچیں گی۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر اگر کفر کے فتوے لگا دیے گئے ہیں یا ہمیں ضال مضل کہا گیا ہے کہ یہ گمراہ ہے، تو یہ کوئی نئی بات چمبے کی بات نہیں، یہ تو پہلے سے بھی ہوتی آ رہی ہے، پہلے لوگوں کو بھی اس طرح کہا گیا ہے۔ لیکن ہم آپ سے ایک درخواست یہ کرتے ہیں، آپ کے پاس اگر آ کر کوئی آدمی اس طرح کی کہہ دے باتیں تو آپ فوراً اس کی باتوں میں نہیں آنا، پہلے آپ دوسروں کا قول بھی سن لینا، پھر آپ اس پر فتویٰ دینا۔ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں آج بھی طریقہ یہی ہے، ہم لوگ یہی وہ کرتے ہیں۔